نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغنا حبك اللهم ارزقنا إخلاص الہی آمین۔ لیسن نمبر 42 سورہ آل عمران، آیت نمبر 23 سے 32 تک اور آیت نمبر 27 تک ہم تفسیر کر چکے ہیں، آگے سے انشاءاللہ شروع کریں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا یتخذ المؤمنون، نہ بنائے مومن الکافرین کافروں کو اولیاء دوست من دون المؤمنین مومنوں کے سوا۔ یہاں اللہ رب العزت مومنوں سے کہہ رہے ہیں کہ ایمان والوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست نہ بناؤ۔ ولی ایسے دوست کو کہتے ہیں جس سے دلی محبت اور خصوصی تعلق ہو۔ ولی ایسے دوست کو کہتے ہیں جس سے دلی محبت ہو، خصوصی تعلق ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کافروں کو اپنا دلی دوست نہ بناؤ۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں اللہ دوست ہے ان لوگوں کا جو ایمان لائے ہیں۔ اللہ ایمان والوں کا دوست ہے۔ جب اللہ اپنے آپ کو اہل ایمان کا ولی قرار دے رہا ہے تو اہل ایمان کو بھی یہی حکم ہے کہ پھر وہ آپس میں ایک دوسرے کو ہی دوست بنائیں، ایک دوسرے سے ہی دلی تعلق رکھیں، کیونکہ اہل ایمان کا آپس میں ایک دوسرے سے محبت کا خصوصی تعلق ہوتا ہے، یہ آپس میں دوست ہیں۔ کافر سے دوستی دلی دوستی اس لیے منع کی گئی ہے کیونکہ کافر اللہ کا دشمن ہے اور وہ اہل ایمان کا بھی دشمن ہے، تو پھر ان کو دوست بنانے کا جواز کس طرح سے نکل سکتا ہے؟ اس دوستی کے تعلق کو سمجھنے کے لیے انسانوں کے بیچ میں جو تعلقات ہوتے ہیں اس کی کچھ اقسام ہیں، اس کو سمجھنا ہوگا۔ انسانوں سے تعلق کی 4 اقسام ہیں۔ نمبر 1 موالات، جس کا ذکر یہاں ہو رہا ہے۔ موالات قلبی تعلق کو کہتے ہیں، محبت کو کہتے ہیں اور گہری دوستی کو کہتے ہیں، اور یہ دوستی سب سے نہیں ہو سکتی، صرف اور صرف مومنین سے ہو سکتی ہے۔ موالات کا تعلق صرف مومن کے ساتھ مومن کا ہو سکتا ہے۔ قلبی تعلق، محبت اور گہری دوستی کو کہتے ہیں۔ دوسرا مواسات۔ مواسات کہتے ہیں ہمدردی، خیر خواہی، اور یہ تعلق آپ سب سے رکھ سکتے ہیں، خواہ وہ مسلمان ہو یا نہ ہو۔ ہمدردی کا اور خیر خواہی کا تعلق آپ سبھی کے ساتھ رکھ سکتے ہیں۔ تیسرا مدارات، خاطر مدارت بھی اسی سے نکلا ہے۔ مدارات کہتے ہیں ظاہری خوش خلقی کو، ظاہری طور پر جو خوش خلقی ہوتی ہے، خوش اخلاقی ہوتی ہے، اس کو کہا جاتا ہے، جس کو آپ دوستانہ برتاؤ بھی کہہ سکتے ہیں، اور یہ عمومی طور پر اجنبیوں سے ہوتا ہے۔ آپ اچھے اخلاق سے ملتے ہیں، ان سے دوستانہ برتاؤ رکھتے ہیں، یہ بھی ہر کسی سے ہو سکتا ہے۔ چوتھی قسم معاملات،
معاملات تجارت کے ہو سکتے ہیں، یعنی خرید و فروخت وغیرہ، یہ بھی سب کے ساتھ جائز ہیں۔ اب 4 طرح کے تعلقات انسانوں کے بیچ میں ہوتے ہیں۔ نمبر 1 موالات، دوسرا مواسات، تیسرا مدارات، اور چوتھا معاملات۔ ایک کو چھوڑ کر، یعنی موالات کو چھوڑ کر، آپ تینوں تعلقات کفار سے بھی رکھ سکتے ہیں، لیکن موالات کا تعلق مومن سے ہی ہو سکتا ہے۔ اور تعلقات کا ادراک ہر لیول پر ہو سکتا ہے، انفرادی طور پر بھی اور قوم کی بنیاد پر بھی، یعنی اجتماعی طور پر بھی یہ بات ہم کر سکتے ہیں، اور ایک شخص کا دوسرے شخص سے انفرادی طور پر بھی یہ بات ہو سکتی ہے۔ تو یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا يتخذ المؤمنون، نہ بنائے مومن، الکافرین، کافروں کو، اولیاء، دوست، من دون المؤمنین، مومنوں کے سوا۔ ولی کا معنی مددگار اور ساتھی کا بھی ہے، اس شخص کو بھی کہتے ہیں جس سے آپ مشکل میں رجوع کریں۔ انشاءاللہ یہ ٹاپک آگے بھی قرآن پاک میں آئے گا، سورہ توبہ میں آئے گا، سورہ الممتحنہ میں آئے گا، کہ کافر سے دوستی نہیں رکھی جا سکتی، اور اس کی وجہ ہے کہ کافر اللہ کو نہیں مانتا۔ تو جہاں اللہ کی بات آئے گی، جہاں ایمان کی بات آئے گی، تو پھر وہاں کافر سے کیا تعلق؟ اور کافر مومن کا کبھی بھی حقیقی خیرخواہ ہو ہی نہیں سکتا، کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ اور کافر صرف دنیا کا نقصان نہیں کرے گا، بلکہ وہ آخرت کا نقصان بھی کروا دے گا۔ اور محبت ویسے بھی ایک بڑا انمول تحفہ ہے اور بڑا اعلیٰ ترین جذبہ ہے، یہ صرف اور صرف اسی کو دی جا سکتی ہے جو ایمان والا ہو۔ مومن اللہ کی خاطر محبت کرتا ہے، اللہ کی خاطر ہی دوستی کرتا ہے، اور اللہ کی خاطر ہی دشمنی رکھتا ہے۔ اسی لیے اہل ایمان کے ساتھ دلی تعلق دراصل ایمان کی علامت ہے۔ تو کافروں کا چونکہ اللہ سے، اس کے دین سے، اس کے حکم سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، اسی لیے مومن کو چاہیے کہ ان سے دوستی ہرگز نہ رکھے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يَفْعَلْ، جو کوئی کرے گا، ذَلِكَ، یہ یعنی یہ دوستی، فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ، تو نہیں ہے اللہ سے، فی شیء، کسی چیز میں، فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فی شیء سے مراد کہ اللہ کے سامنے پھر اس کی کوئی اہمیت نہیں ہوگی۔ جو کفار سے دوستی رکھے گا، اللہ کی نظر میں اس کی کوئی اہمیت نہ ہوگی، الا مگر ان یہ کہ تتقو، تم بچو، منہم، ان سے، تقاتن، بچنا۔ دوستی ایک ہی صورت میں رکھی جا سکتی ہے کفار سے، جس کا ذکر یہاں کیا جا رہا ہے، ان تتقو منہم، یہ کہ تم بچنا چاہتے ہو ان سے، تقاہ، بچنا۔ تم ان کفار سے دوستی اور اچھے تعلق صرف اس لیے رکھو کہ تم ان کے شر سے بچنا چاہتے ہو۔ ان کفار سے دوستی اور اچھے تعلق صرف اس لیے رکھو کہ تم ان کے شر سے بچنا چاہتے ہو، تو رکھ سکتے ہو۔ نیت پیچھے یہ ہے، نیت دلی دوستی کی نہیں ہے، نیت صرف اور صرف ان تعلقات کو رکھنے کی یہ ہے کہ کفار کے شر سے بچیں۔ پھر حقیقی خطرہ ہونا چاہیے، صرف وہم ہی نہ ہو، یعنی کافروں کے شر کا حقیقی خطرہ ہو، صرف وہم نہ ہو، جیسے جان کا، مال کا، عزت کا خطرہ ہو۔ تو اپنے بچاؤ اور حفاظت کے لیے ان سے دوستی کا راستہ نکالا جا سکتا ہے۔ پھر یہ خطرہ انفرادی طور پر بھی ہو سکتا ہے کسی کو، اور یہ خطرہ پوری قوم کو بھی ہو سکتا ہے۔ مثلا کچھ ملکوں سے
مسلمان ممالک دوستی رکھتے ہیں تاکہ ان کے شر سے بچ سکیں. ان نان مسلم ممالک سے مسلمان ممالک صرف اور صرف اسی بنا پر دوستی رکھتے ہیں تاکہ ان کے شر سے بچا جا سکے. تو حسب ضرورت اور مصلحت سے ان سے صلح معاہدہ بھی کیا جا سکتا ہے، تجارتی لین دین بھی کی جا سکتی ہے اور اچھے تعلقات بھی رکھے جا سکتے ہیں تاکہ کافر مسلمانوں کے دشمن نہ بن جائیں. اور ان کفار سے حسن سلوک کا معاملہ بھی جائز ہے، کیونکہ اسلام کسی سے بھی ہمدردی یا تعلق رکھنے سے منع نہیں کرتا، لیکن بس جس چیز کا منع کیا جا رہا ہے وہ موالات ہے. آپ دل سے کسی کافر سے کیسے محبت کر سکتے ہیں؟ کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے. کیوں؟ کیونکہ وہ اللہ کا انکاری ہے، اللہ کے دین کا انکاری ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکاری ہے، اس کے احکامات کا انکاری ہے. تو پھر کیسے اس سے دلی محبت ہو سکتی؟ اور جو ایسی محبتیں کرے گا کل قیامت کے دن یہ محبتیں، یہ دوستیاں حسرت کا باعث بنیں گی اور انسان کہے گا کہ کاش کہ میں نے فلاں سے دوستی نہ کی ہوتی. کوئی دوستی دین اور آخرت کے لیے نقصان دہ ہو تو ایسی دوستی تو کسی مسلمان کے ساتھ بھی جائز نہیں. مثلا کوئی مسلمان ہی ہے لیکن وہ آپ کے دین کو نقصان پہنچا رہا ہے، وہ آپ کی آخرت کو نقصان پہنچا رہا ہے، تو ایسی دوستی تو کسی مسلمان سے بھی نہیں رکھنی چاہیے. اب صرف اجازت اس بیسس پر ہے کہ ان کفار کے شر سے بچنے کے لیے اچھے تعلق رکھ لیے جائیں. مثلا کتنے ایسے مسلمان ہیں جو کافر ممالک میں رہتے ہیں اور اگر کسی وقت وہ اظہار دوستی صرف اس لیے کر لیں کہ وہ ان کے شر سے بچنا چاہتے ہیں تو زبان سے ظاہری طور پر اظہار دوستی کی جا سکتی ہے، کوئی ایشو نہیں ہے اس میں. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ، اور ڈراتا ہے تم کو اللہ تعالیٰ نفسہ اپنی ذات سے، وَإِلَى اللَّهِ، اور طرف اللہ کے المصیر لوٹنا ہے. اللہ تعالیٰ خود تمہیں اپنی ذات سے ڈرا رہا ہے کہ اس کی پکڑ سے بچو، جانا اللہ کی طرف ہی ہے. اسی لیے اللہ سے تعلق درست رکھو. اور اللہ سے تعلق درست کب رہے گا؟ جب ہم اللہ کے کہنے کو مانیں گے، اللہ کے احکامات پر عمل کریں گے. جیسا اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ویسا ہی ہم کرنے والے ہوں گے. قل کہہ دیجئے ان تخفو، اگر تم چھپاؤ گے، ما فی صدورکم، جو تمہارے سینوں میں ہے، او تبدوہ، یا تم ظاہر کرو گے اس کو، یعلمہ اللہ، جانتا ہے اس کو اللہ تعالی. اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے خواہ تم چھپاؤ تمہارے دلوں میں کچھ بھی. اور اگر پچھلی آیت سے اس کا تعلق دیکھیں تو ایک شخص اگر کسی کو بتا نہیں رہا کہ اس کے کفار سے دلی تعلق ہیں تو بے شک نہ بتائے. اللہ تو ہر چھپی چیز کو جانتا ہے. یا جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اللہ اس کو بھی جانتا ہے. وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور وہ جانتا ہے جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے. اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتے ہیں کہ کون کیا کر رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ تو آسمانوں اور زمین کی ہر چیز کو جاننے والا ہے. پھر یہ انسان کیا چیز ہے؟ جب وہ اتنا علم رکھتا ہے آسمانوں اور زمین کی ہر چیز کا، تو کیا وہ تمہارے دلوں کی حالتوں کو نہ جانتا ہوگا؟ تو یہاں یہ آیت اسی لیے آئی ہے تاکہ ہم منافقتوں سے بچیں.
ہم دلوں میں کفار کے لیے محبتیں نہ پالیں. واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ اوپر ہر چیز کے قادر ہے، قدرت رکھنے والا ہے. یوم تجدو، جس دن پائے گا کل نفس، ہر شخص، ما عملت، جو اس نے عمل کیا، من خیر، نیکی میں سے، محضرن، حاضر کیا ہوا. یوم سے مراد قیامت کا دن ہے. قیامت کے دن ہر شخص اپنی کی ہوئی نیکیوں کو پالے گا. وما عملت، اور جو اس نے عمل کیا، من سوء، برائی میں سے، اور جو اس نے برائیاں کی اس کو بھی پالے گا. تجیدو کا لفظ آپ اردو میں بھی پڑھتے ہیں. یہ روٹ ورڈ واو جیم دال سے ہے، وجود سے نکلا ہے. یعنی کل قیامت کے دن ہر شخص اپنی نیکیوں اور اپنی برائیوں کو اپنے سامنے دیکھے گا. جیسے کسی سفر کے بعد آپ کو اپنا سامان مل جاتا ہے. مثلا آپ کسی سفر پر جاتے ہیں، ہوائی جہاز میں بیٹھنے سے پہلے اپنا سامان آپ لاگیج میں دے دیتے ہیں، لیکن جیسے ہی آپ کا سفر ختم ہوتا ہے، آپ اپنی منزل پہ پہنچ جاتے ہیں، وہ سامان آپ کو واپس مل جاتا ہے. بالکل اسی طرح سے اس دنیا میں ہم آئے ہیں اور اپنی زندگی کا سفر گزار رہے ہیں، اور نیکیوں کو اور برائیوں کو لاگیج میں دیتے جا رہے ہیں. جیسے ہی ہماری یہ زندگی کا سفر ختم ہوگا، ویسے ہی ہمیں ہماری نیکیوں اور برائیوں کا توشہ دے دیا جائے گا. اس وقت جب اسے یہ اپنا نامہ اعمال ملے گا، تودو، وہ چاہے گا، لو کاش، انا، بے شک، بینہا، اس کے درمیان، و بینہ، اور اس کے درمیان، بینہا یعنی اس کے نفس کے درمیان، و بینہ، اور اس کے عمل کے درمیان، امدن، فاصلہ ہوتا، بعیدن، دور کا. کل قیامت کے دن جب انسان کو نامہ عمل ملے گا تو وہ اپنے اعمال سے دور بھاگے گا. وہ آرزو کرے گا کہ کاش اس کے اور اس کی برائیوں کے درمیان دوری ہو جائے. وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اور ڈراتا ہے تم کو اللہ اپنی ذات سے. اللہ تعالیٰ اپنی ذات سے ہمیں ڈراتے ہیں، اور یہ ڈر بڑا انوکھا ڈر ہے کہ اس ڈر کو محسوس کر کے آپ نیکیوں میں مضبوط ہو جاتے ہیں، آپ گناہوں کو کرنے سے رک جاتے ہیں. اللہ کا ڈر ایسا ہے، آپ کو کمزور نہیں کرتا بلکہ آپ کو نیکیوں میں مضبوط کرتا ہے، آپ کو نیکیوں کی زندگی عطا کرتا ہے اور گناہوں سے روکتا ہے. اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی ذات سے ڈراتے ہیں. واللہ، اور اللہ تعالیٰ، رؤوفم، بہت شفقت کرنے والا ہے، بالعباد، سات بندوں پر. جب آپ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو آپ دعا استفتاح پڑھتے ہیں، اس میں بھی کچھ اسی طرح کی دعا ہے. اللہم باعد بینی و بین خطایای کما باعدت بین المشرق والمغرب، اللہم نقنی من خطایای کما ینقی الثوب الابیض من الدنس، اللہم اغسلنی من خطایای بالثلج والماء والبرد. بخاری کی روایت ہے. اس کا ترجمہ یہ ہے کہ یا اللہ میرے اور میرے گناہوں کے درمیان مشرق اور مغرب کی دوری فرما دے. یا اللہ مجھے میرے گناہوں سے سفید کپڑے کی طرح پاک صاف کر دے. یا اللہ میرے گناہ برف، پانی اور اولوں سے دھو دے. جو آخری حصہ ہے کہ میرے گناہ برف، پانی اور اولوں سے دھو دے، یعنی کسی چیز کو دھونے کے لیے 3 پروسیسز سے گزارا جائے تو وہ کتنا صاف ہو جائے گا. تو اللہ تعالیٰ میرے گناہ ایسے صاف کر دے کہ وہ باقی ہی نہ رہے.
جیسے ہی نماز کے لیے کھڑے ہوں اور یہ دعا پڑھیں تو اپنے گناہوں کا ذہن میں رکھتے ہوئے پڑھنا چاہیے، کیونکہ آگے جو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا، وہ یحذرکم اللہ نفسا، اللہ اپنی ذات سے تم کو ڈراتا ہے. یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. دراصل اس میں اللہ کی پکڑ کا ذکر بھی ہے. اللہ تمہیں ڈرا رہا ہے اپنی ذات سے، وہ تمہیں پکڑ سکتا ہے، تمہاری بہت بڑی پکڑ ہو سکتی ہے. اور پھر اس کے فوراً بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ رؤوف بالعباد ہے، اپنے بندوں پر شفقت کرنے والا ہے. اس کی شفقت اس دنیا میں کیا ہے کہ وہ ہمیں اچھے اور برے کی تمیز سکھا رہا ہے. اللہ کی شفقت ہے نا، اس کی مہربانی ہے. اور آج انسان یہ سوچ کر گناہ کرتا ہے کہ اللہ اپنے بندوں پر شفقت کرنے والا ہے، اللہ غفور الرحیم ہے، اللہ معاف کر دے گا. اور اس آیت میں ہم دیکھیں تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اللہ اپنی ذات سے تم کو ڈرا رہا ہے، اس کی پکڑ سے بچو، وہ تمہیں اچھے اور برے کی تمیز سکھا رہا ہے. یہ اس کی شفقت ہے اپنے بندوں پر. اس اچھے اور برے کی تمیز کو لے کر اپنے آپ کو غلط کاموں سے بچاؤ. پھر فرمایا قل، کہہ دیجئے، ان کنتم، اگر ہو تم، تحبون، تم محبت رکھتے یا کرتے، اللہ، اللہ سے، اگر تمہیں واقعی اللہ سے محبت ہے، فاتبعونی، تو پیروی کرو میری اتباع کرو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوایا جا رہا ہے کہ آپ ان سے کہیے کہ اگر یہ اللہ سے محبت کرتے ہیں تو یہ آپ کی پیروی کریں، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کریں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کرنا ہوگا. تو اللہ نے اپنی محبت کے ساتھ ایک شرط لگا دی ہے، کنڈیشن لگا دی ہے کہ اگر تمہیں اللہ کی محبت چاہیے، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو. اتباع کہتے ہیں کوئی حکم دے یا نہ دے، اس کی پسند ناپسند کو دیکھ کر بات کو ماننا، نقش قدم کو فالو کرنا. کوئی حکم دے یا نہ دے، اس کی پسند ناپسند کو دیکھ کر بات ماننا. اتباع کا معنی ایک اور بھی کیا جاتا ہے کہ جو کام حکمن نہیں دیے گئے لیکن عملاً دیے گئے ہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کام کو کر کے دکھایا ہے، اس پر عمل کر کے دکھایا ہے، اسے بھی کیا جائے، اسے اتباع کہتے ہیں. نقش قدم کے پیچھے چلنا، اتباع نقش قدم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کے جو نشان ہیں، اور قدموں کے نشان سے مطلب کیا ہے؟ جو آپ نے عمل کر کے دکھایا ہے اس کو ویسے ہی اپنے عمل میں لانا. ایک لفظ اطاعت کا بھی آپ پڑھتے ہیں. اطاعت وہ کام جس کا حکم ملا ہے اس کو کر لینا اطاعت کہلاتا ہے. وہ کام جس کا حکم ملا ہے اس کو کر لینا اطاعت کہلاتا ہے. اور وہ کام جس کا حکم نہیں ملا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کر کے دکھایا ہے، اس کو بھی کر لینا، یہ اتباع کہلاتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیں اطاعت بھی کرنی ہے اور آپ کی اتباع بھی کرنی ہے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کام کہہ کر ہم سے کہے ہیں اس کو بھی کرنا ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کر کے دکھایا ہے اس کو بھی ہم نے کر کے دکھانا ہے. اللہ تعالیٰ کی صرف اطاعت کی جاتی ہے، اللہ کی اتباع نہیں کی جا سکتی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہر کام ہمیں حکمن دیے ہیں نا، کر کے تو نہیں دکھایا.
تو اللہ رب العزت کی صرف اطاعت ہوتی ہے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت بھی ہوگی اور اتباع بھی ہوگی۔ اب اس اتباع کا فائدہ بتایا جا رہا ہے، یحببکم اللہ، محبت کرے گا تم سے اللہ تعالی۔ تم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو گے تو اللہ تم سے محبت کرنے لگے گا، پہلا فائدہ۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور بخش دے گا تمہارے لیے تمہارے گناہوں کو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے کا دوسرا فائدہ، ایک تو اللہ تم سے محبت کرنے لگے گا، دوسرا تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ واللہ غفور الرحیم، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اللہ غفور الرحیم ہے، اور اس آیت سے صاف طور پہ پتہ چل رہا ہے کہ اللہ عمل کرنے والوں کے لیے غفور الرحیم ہے۔ جو صرف زبانی باتیں کرتے ہیں، جو محبت کے جھوٹے دعوے کرتے ہیں، ان کے لیے نہیں ہے۔ اللہ عمل کرنے والوں کے لیے غفور الرحیم ہے، اور اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہی انسان کامیاب ہو سکتا ہے، ورنہ پھر اپنے دعووں میں سچا نہ ہوگا کہ مجھے اللہ سے محبت ہے۔ اللہ سے محبت ہے تو اس محبت کا ثبوت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں ہے۔ بخاری کی روایت میں آتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے ایسا کام کیا جس پر ہمارا معاملہ نہیں، یعنی ہمارے بتلائے ہوئے طریقے سے نہیں، تو وہ مسترد ہے۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ جو کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا، لیکن اگر ہم اس کو کر رہے ہیں وہ بھی دین سمجھ کے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَهُوَ رَدْ، وہ مسترد ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت پر ویسے بھی بہت ساری احادیث ملتی ہیں۔ ایک بڑا مشہور واقعہ جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی سے جڑا ہے۔ ایک بار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہیں جا رہے تھے اور حضرت عمر کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا۔ اسی اسنا میں حضرت عمر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے دنیا کی ہر چیز سے زیادہ محبوب ہیں، ہاں البتہ میری جان سے زیادہ محبوب نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نہیں، اس ذات کی قسم تم اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ میں تمہیں تمہاری جان سے بھی زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ چنانچہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اب اللہ کی قسم آپ مجھے میری جان سے بھی زیادہ محبوب ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عمر اب بات بنی ہے۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ بخاری کی ایک اور روایت میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے باپ، اپنی اولاد اور دیگر تمام لوگوں کی نسبت مجھ سے زیادہ محبت نہ کرے۔ ایک اور روایت میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 خصلتیں ایسی ہیں جو کسی شخص میں ہوں تو وہ ان کے ذریعے ایمان کی لذت کو اور مٹھاس کو پا لیتا ہے۔ ایک یہ کہ اسے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سب سے زیادہ محبت ہو، دوسری یہ کہ اسے کسی شخص سے محبت ہو تو محض اللہ کی رضا کی خاطر ہو، اور تیسری یہ کہ اسے کفر کی طرف لوٹنا اس طرح ناپسند ہو جیسا کہ جہنم میں ڈالا جانا اسے ناپسند ہے۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ ایک صحابی تھے سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بیان کرتے ہیں کہ اسلام لانے سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں شدید بغض رکھتا تھا، پھر جب اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں اسلام کی محبت پیدا کی تو میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ کے ہاتھ پر بیعت کی۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شدید محبت کرنے لگا۔ وہ فرماتے ہیں کہ اب کوئی شخص ایسا نہ تھا جو مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ محبوب ہوتا، اور نہ کوئی ایسا تھا
جس کا مقام اور مرتبہ میری نظر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ ہوتا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم مقام اور مرتبے کی وجہ سے میں اس بات کی طاقت نہیں رکھتا تھا کہ آپ کو آنکھ بھر کر دیکھ لوں۔ اگر مجھ سے سوال کیا جائے کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت کے متعلق بیان کروں تو میں ایسا نہیں کر سکتا، کیونکہ میں نے کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آنکھ بھر کے نہیں دیکھا۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ یہ صحابی اتنی زیادہ عظمت محسوس کرتے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور ایسا روب محسوس کرتے تھے کہ نگاہ بھر کر دیکھ نہیں پاتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہتے ہیں مجھ سے کوئی پوچھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے دکھتے تھے تو میں بیان نہیں کر سکوں گا، کیونکہ میں نے کبھی ان کو آنکھ بھر کر دیکھا ہی نہیں۔ یعنی ہر وقت ان کے سامنے نظریں جھکا کر بیٹھا کرتے تھے۔ اب یہاں یہ بات کیوں ہو رہی ہے؟ دراصل یہود و نصارہ اس بات کا دعویٰ کرتے تھے کہ یہ اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ بھی ان سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے۔ بالخصوص جو عیسائی تھے انہوں نے سیدنا عیسیٰ کی تعظیم اور محبت میں اتنا غلو کیا کہ ان کو تو پھر اللہ کے مقام تک پہنچا دیا۔ ان کا یہ خیال تھا کہ ہم اس طرح سے اللہ کا قرب اور اس کی رضا پالیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی محبت کے یہ جھوٹے دعووں کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ اگر ان کو واقعی اللہ سے محبت ہے تو انہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنی ہوگی، تو اللہ بھی ان سے محبت کرے گا، ان کے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ تو اس آیت میں محبت کے دعوے کرنے والوں کے لیے ایک کسوٹی اور ایک معیار دے دیا گیا ہے۔ ہم میں سے جتنے بھی لوگ یہاں بیٹھے ہیں، جو بھی مجھے سن رہے ہیں، اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں اللہ سے محبت ہے تو انہیں اس بات کو ثابت کرنا ہوگا، اور ثابت کرنے کے لیے کیا کرنا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنی ہے، پیروی کرنی ہے، اور اتباع محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہی وہ آخرت کی کامیابی کو پا سکے گا، ورنہ ممکن نہیں۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل کہہ دیجئے اطیعوا اللہ، اطاعت کرو اللہ کی، والرسول اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، فإن تولوا پھر اگر وہ منہ موڑ جائیں، فإن اللہ تو بے شک اللہ تعالیٰ لا يحب الکافرین نہیں محبت رکھتا کافروں سے۔ والرسول سے مراد یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو اب نجات صرف اور صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں ہی ہے، اور ان سے انحراف کرنا کفر ہے۔ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے منہ موڑے گا وہ کفر کر رہا ہے، اور اللہ پھر کافروں سے محبت نہیں کرتا۔ بہت سارے لوگ آج مسلمانوں میں سے بھی یہ کہتے ہیں کہ ہمارے لیے قرآن کافی ہے، اور بیچ سے احادیث کو نکال دیتے ہیں، جن کو آپ منکرین حدیث کہتے ہیں، جو یہ کہتے ہیں کہ قرآن ہم پڑھ لیں ہمارے لیے بہت ہے، ہم حدیث کو نہیں مانتے۔ اب آپ بتائیے کہ قرآن میں کتنی جگہوں پر یہ کہا گیا ہے کہ اللہ کی بھی اطاعت کرو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی اطاعت کرو، یعنی قرآن بھی ہمارے لیے ضروری ہے اور ہمارے لیے احادیث بھی اتنی ہی ضروری ہے۔ اسی لیے سیرت کا مطالعہ بھی بہت ضروری ہے، بہت ہی زیادہ ضروری ہے سیرت کا پڑھنا۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ تمہارے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین اسوہ ہے، بہترین نمونہ ہے، اور جب تک ہم سیرت کا مطالعہ نہیں کرتے تب تک ہم وحی کی مٹھاس کو، وحی کی روحانیت کو بھی نہیں سمجھ سکتے۔ جب تک کہ صاحب وحی کے بارے میں نہ پڑھیں اب وحی کو اتنا اچھا سمجھ ہی نہیں سکتے۔ پھر عمل میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع تب ہی آسان ہوتی ہے جب ہم سیرت کو جانتے ہیں، کیونکہ سیرت پڑھنے سے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو محسوس کرتے ہیں، اور جب ہم اس محبت کو محسوس کرتے ہیں تو ہمارے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرنا آسان ہو جاتا ہے، کیونکہ محبت آپ کو مدد کرتی ہے عمل کرنے میں،
اور محبت سے مشکل عمل بھی آسان ہو جاتا ہے. تو یہاں الحمدللہ ہمارے یہ لیسن مکمل ہوا ہے. اتنی آیات کی تلاوت سنتے ہیں. لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير. قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. جی اتنی آیات واضح ہیں. ٹھیک ہے جی. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک.